ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میرے مرشد میرے ہادی سید منور حسن۔ آج ہم ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا اور ہم سب کے سامنے مینار نور اور اپنی مثال آپ ہے، اور ایسی معتبر اور بابرکت ہستی تمام مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر جماعت اسلامی پاکستان کے ارکان اور کارکنان کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ سید منور حسن مولانا مودودی کے اسلامی مشن اور اسلامی انقلاب کی عملی تفسیر تھے۔ وہ حق کی آواز تھے، وہ داعی اللہ کا عملی نمونہ تھے۔ انہوں نے مولانا مودودی کے ان الفاظ کو کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا تک اس دعوت کو پھیلا دو کا حق ادا کر دیا۔ آپ جیسی شخصیت دنیا میں شاذ و نادر ہی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے آج کل کی دنیا کے فرعونوں طاغوتی طاقتوں کے سامنے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ اور اس کے حواریوں اور ہم نوا پٹھوؤں کو للکارا اور اپنی زندگی اللہ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تحت گزاری، اپنے حق کے موقف پر ڈٹ جانے والے اور لوگوں کے دلوں میں خوف خدا اور اس کی محبت پیدا کرنے والے، اللہ سے تعلق باللہ جوڑنے والے، اللہ اقدس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے والے۔ میرے مرشد سید منور حسن کا یہی مشن رہا۔ آپ کی تقریریں ایسی پر اثر اور بامعنی ہوتی کہ ہر آدمی سحر زدہ ہو جاتا اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا۔ سید صاحب سے میری پہلی ملاقات میرے استاد اور مربی ظاہر رضا خان کے توسط سے جمعہ کے دن منصورہ مسجد میں ہوئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سید منور حسن نے جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت بطور امیر جماعت اسلامی پاکستان سنبھالی تھی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ سید صاحب کی تقریر سنی تو ان کی تقریر کا ہر لفظ میرے دل و دماغ کو منور کرتا گیا۔ الفاظ ان کی زبان سے ایسے ادا ہو رہے تھے جیسے موتی جھر رہے ہوں۔ میں سید منور حسن صاحب کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ان کی تقریر کے سحر میں ایسا ڈوبا ہوا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ سید صاحب صرف میں سے ہی مخاطب ہیں۔ ان کی تقریر سننے کے بعد میرے دل و دماغ کی دنیا بدل چکی تھی۔ ان کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ بار بار ان کی باتیں سننے کو جی چاہتا۔ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس یہی تعلق باللہ ہے کہ میرا جینا اس کے لیے، میرا مرنا اس کے لیے، میری نماز اس کے لیے، میری قربانی اس کے لیے، میرا وجود اس کے لیے، میرا تحرک اس کے لیے، میرا جوش و جذبہ اس کے لیے، میرا اول و آخر اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ وہ جو ملجا اور ماوا ہے، اللہ رب العالمین، وہ جو سمیع و بصیر ہے، وہ جو علیم و خبیر ہے، وہ جو اول و آخر ہے، وہ جو ملجا اور ماوا ہے، وہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ جو حی و قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ جس کو نیند نہیں آتی، وہ جس کو اونگ نہیں ستاتی، وہ رب جب میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو اسلامی انقلاب آ کر رہے گا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں مغرب یا عشاء کی نماز منصورہ میں سید منور حسن صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ادا کروں، اور میں یہ اپنی پوری کوشش کرتا کہ جمعہ کا دن منور صاحب کی تقریر لازمی سنوں۔ سید صاحب کی تقریریں، ان کے الفاظ، وہ جو بولتے تھے، کیا خوبصورت انداز۔ میں نے آج سے پہلے کسی کو بھی اردو اتنی کلیئرٹیز کے ساتھ، اردو اتنی روانی کے ساتھ کہ وہ جب بولتے تھے کہ الفاظ کو اس کے وزن کے تحت ادا کرتے تھے اور ایک ہی معنی کے دو الفاظ استعمال کرتے تھے۔
مزہ آ جاتا تھا جب بھی میں جمعہ سید صاحب کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ میرا اور میرے استاد ظاہر رضا خان صاحب کا پلان بنا کہ ہم نماز تراویح منصورہ میں ادا کریں۔ بس پھر وہ 30 روزے، وہ 30 نماز تراویح میں نے سید منور حسن صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی۔ عید آ گئی، میں جو منصورہ مسجد میں روز جاتا تھا وہ جانا بند ہو گیا۔ تو عید سے تقریباً 15 یا 20 دن کے وقفے کے بعد میں منصورہ مسجد گیا۔ عصر کا ٹائم تھا، اتوار کا دن تھا، میں نے نماز وہاں پر ادا کی۔ تو میں باہر نکل گیا اور ظاہر رضا خان صاحب کے انتظار میں کھڑا تھا کہ فوقتاً سید صاحب بھی آ گئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے بڑے میٹھے مٹھاس بڑے لہجے میں میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے پوچھا، ارے بھائی اب آپ تراویح پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے بھی برجستہ برملا ان سے کہا کہ شاہ صاحب آپ تراویح پڑھاتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ پڑھائیں تو میں آ جایا کروں۔ تو اس پر منور حسن صاحب بے ساختہ ہنس پڑے، حال حوال میرا پوچھا۔ پھر میں رخصت ہوا ان سے۔ میری کوشش ہوتی کہ میں منور حسن صاحب سے ملاقات کروں، ان کے پاس بیٹھوں اور ان سے باتیں سیکھوں کہ ان کی باتیں اسلام سے آپ کو آشنا کرواتی تھی، اسلام کے ہر پہلو سے، تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے۔ پھر یہ منور صاحب سے تعلق بڑھتا گیا۔ تو اس دوران منور صاحب کراچی شفٹ ہو گئے۔ جب کراچی شفٹ ہو گئے منور حسن صاحب تو میں نے ان کو فون کرتے رہنا، ان کا حال احوال پوچھنا، تو انہوں نے بھی بتانا۔ جب انہوں نے منصورہ آنا، لاہور آنا، تو میں نے ان سے ملاقات کرنی۔ تو منور صاحب سے ایک دلی تعلق، قلبی تعلق بن گیا۔ منور حسن صاحب کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے جب میری ان سے بات ہوئی، میرے خیال سے یہ مئی کا مہینہ ہوگا، تو شاہ صاحب اب بوڑھے ہو گئے تھے اور بیمار رہتے تھے۔ تو بعض ٹائم میں نے فون کرنا تو انہوں نے تیکھے لہجے میں بات کرنی۔ میں نے ان سے میرا ایک ہی گلہ ہوتا تھا، شاہ صاحب آپ مجھے فون نہیں کرتے، ہمیشہ میں ہی آپ کو فون کرتا ہوں۔ خیر جب میں نے آخری مرتبہ کچھ عرصہ پہلے ان سے بات کی، میرا خیال مئی کا مہینہ تھا، میں نے ان سے کہا کہ شاہ صاحب اپنے اس بچے کے لیے بھی تھوڑی سی دعا کر دیا کریں۔ تو ان کا جواب ہنستے ہوئے آیا کہ صرف تھوڑی سی دعا کیا کرو، جس پر میں نے ان کو کہا کہ آپ تھوڑی سی ہی کریں گے، وہ میرے لیے بہت زیادہ دعا ہوگی۔ جمعے کا دن تھا، میں جمعے کی نماز کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک میرے والد محترم کی آواز سنائی دی، ساجد ادھر آؤ۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ سید منور حسن صاحب انتقال کر گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں ایک دم شوق ہو گیا، چپ سا ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی تو ایک دم سے مجھے ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں، ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر باتیں کرنا اور وہ فون کال
جو کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کو کی تھی، جس پر انہوں نے مجھے کہا تھا تھوڑی سی دعا یاد آ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ منور حسن صاحب جنت کے مسافر تھے۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان سے جنت میں ملاقات کروں گا۔ میں دلی طور پر پتہ نہیں اتنا کیوں مطمئن ہوں کہ وہ جنت میں ہی گئے ہوں گے۔ مجھے اتنا یقین ہے اپنے رب کے اوپر کہ شاہ صاحب جنت میں ہی گئے ہوں گے۔ تو شاہ صاحب انشاءاللہ آپ سے جنت میں ہی ملاقات ہوگا۔ جنت کے حقدار نمازوں میں مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے۔ میں نے آج تک نوٹ کیا ہے کہ میری کوشش ہوتی میں ان سے پہلے پہنچ جاؤں، مگر وہ پہلے ہی آ جاتے تھے، اذان سے بھی پہلے۔ اللہ کے نیک بندے سید منور حسن صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں ملے۔ آمین۔